دوستوں، آج وہ دن، وہ لمحہ آ گیا جس کا ہر مسلمان شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج یوم عاشورہ کی رات ہے، 10 محرم الحرام کی رات ہے۔ اللہ والوں، 1 منٹ بھی اگر آپ لوگوں کو مل جائے، اس رات کا صرف 1 منٹ اگر آپ لوگوں کو مل جائے تو آپ لوگوں کی پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام ہو سکتا ہے۔ فجر سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی اگر آپ کو وقت ملا تو یہ وظیفہ آپ لوگ کرنے کے لیے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا۔ اللہ والوں، یہ اتنی باکمال اور اتنی نور والی رات ہے۔ اس رات کو لوگوں نے لیلۃ القدر کی رات بھی لکھا ہے۔ اس رات کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ جس رات قیامت قائم ہوگی، یہ وہ دن آ گیا ہے یوم عاشورہ کا، جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی۔ انشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے فرعونیوں سے نجات دی تھی، آپ کو آپ کی غریبی سے نجات ملے گی۔ اللہ والوں، یہ وہ مقدس اور مبارک دن ہے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کا تاجدار بنا دیا گیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کو کنویں سے بچا لیا گیا تھا، اور ایک اور روایت ملتی ہے جس کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہمیں ذکر ملتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماریاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے اس طویل عرصے کی بیماری کے بعد آپ کو شفا اس ہی دن عطا کری تھی۔ اگر آپ لوگ بھی بیمار ہیں، لا علاج بیماری کا شکار ہیں، شوگر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کینسر ہے، بلڈ پریشر ہے، ڈپریشن ہے، نفسیاتی مریض ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد جیسی دولت سے محروم ہیں، یا پھر اس طرح کی کوئی سی بھی اگر آپ لوگوں کے اندر بیماری موجود ہے، پانی کے گلاس پر اس وظیفے کو کریں۔ یہ وظیفہ 3 چیزوں کا ہے: پانی کا گلاس، گندم کے 10 دانے اور ایک کاغذ کا۔ اللہ والو، یہ 3 چیزیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ گندم کے دانے نہ ملے تو 1-2 روپے کے خرید کے لیے آئیں، بلکہ 10 دانے تو گندم کے دکاندار آپ کو فری میں ہی دے دے گا۔ اللہ والو، لیکن آپ لوگ اس کی اجرت ادا کریں گے۔ اور جو پانی کا گلاس ہے، اگر وہ پانی آپ لوگ مسجد سے لے کر آئیں گے تو زیادہ کرامت ہوگا۔ اگر مسجد کا پانی نہ ملے، حرج نہیں کوئی، اگر مسجد کا پانی ملے وہ بھی آپ لوگوں نے مسجد کے گلے میں کوئی پیسے ضرور ڈال کے پھر آپ نے لینے ہیں، اجازت کے ساتھ پانی۔ تو بہت سارے لوگوں کو شرم آئے گی پانی لیتے ہوئے، تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس وظیفے کا جو افضل طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 گلاس مسجد سے پانی لے آئیے گا۔ 1 گلاس یا 1 بوتل، جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنی زیادہ برکات آپ لوگوں کو ہی ملیں گی۔ بے شک کولر بھر کے آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے اس عمل کو کریں، پورے کولر پر بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ عمل آپ لوگوں نے فجر کی اذان سے پہلے 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملے تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، کیونکہ یہ جو برکت کی رات ہے، یہ جو برکت کا حصہ ہے، یہ اسی رات میں ہے۔ اللہ پاک نے برکتیں جو رکھی ہیں وہ اسی رات کے اندر ہیں، وہ صبح تک رہیں گی۔ فرشتے ابھی آسمان سے زمین پر نزول کر چکے ہیں، فرشتے زمین پر آ گئے ہیں، اور جو دعائیں کر رہا ہے ان کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں سونے کے اوراق اور چاندی کے قلم ہیں، وہ لکھ رہے ہیں جو جس طریقے کی عبادت کر رہا ہے، جو جس حاجت کو کر رہا ہے۔ ایسے ہی نہیں، اس رات کو مقدس رات کہا گیا ہے۔ نبی پاک نے بھی ان راتوں میں عبادت کری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اس پوری رات کربلا کے میدان میں آپ نے عبادت کی، اپنے رب کو راضی کیا، اور پھر صبح آپ لوگوں نے جو ہے وہ جہاد کیا، اور آپ نے اس کا ایک طویل ذکر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وہ مقدس رات، وہ مقدس لمحات ہیں۔ اپنی زندگی کی تقدیر کو چمکانا چاہتے ہیں، فجر کی اذان سے 1 منٹ پہلے کا بھی وقت مل جائے، دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کی میں آپ کو شروعات میں ہی تعداد اور ترتیب بتا دوں۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو 10 گندم کے دانے چاہیے ہوں گے، 10 گندم کے دانے، اور ایک کاغذ، سفید کاغذ، کمپیوٹر پیپر آپ کو چاہیے، اور ایک پین چاہیے۔
آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ وظیفہ ہو جائے گا، اور ایک پانی کا گلاس، یہ ان 3 چیزوں کا وظیفہ ہے۔ پہلے میں کاغذ کے متعلق آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کاغذ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے۔ ایک حدیث سے میں آپ کو بتاؤں گا، ایک کاتب کا جب انتقال ہوا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تمہارے سامنے جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا تو صحیح انسان نہیں تھا، تھوڑی بہت غلطیاں بھی کرتا تھا، اور کاتب بھی تھا، اس میں بھی ہیر پھیر کرتا تھا۔ اس نے کہا بے شک میں بہت گنہگار انسان تھا، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرا ایک عمل بہت زیادہ مقبول ہوا۔ تو اس نے دریافت کرا وہ کون سا عمل تھا؟ اس نے بتایا کہ میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھتا تھا، جب بھی میں کسی کا خط نامہ لکھتا تھا، اس میں حضرت محمد کا نام آتا تھا، تو محمد کے نام کے ساتھ میں پورا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا۔ اللہ پاک نے اس لکھنے کی برکت سے میرے تمام گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت عطا کر دی۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے درود پاک لکھنا ہے، اور جو لکھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایک واقعے کے تھرو کہ آپ نے درود پاک لکھنا ہے۔ 10 جو گندم کے دانے آپ لوگوں نے لینے ہیں، ثابت گندم کے دانے، اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ کرنا ہے جو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا اور قرآن پاک کی سورت کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح سے جو پانی کا گلاس لینا ہے، اس گلاس کا بھی آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے اور اس پر دم کرنا ہے۔ یہ 3 چیزوں کا وظیفہ ہے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام، ایک رات جو روایت کی جاتی ہے کہ جس میں آپ نے امام علی مقام نے عبادت بہت زیادہ کی تھی، وہ راتیں 2 بتائی جاتی ہیں۔ ایک رات بتائی جاتی ہے لیلۃ القدر کی، اور ایک بتائی جاتی ہے یوم عاشورہ کی، لیکن زیادہ تر جو روایت ملتی ہے وہ یوم عاشورہ کی ملتی ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کا بھی کہا جاتا ہے، تو بعض سے مورخین نے کہا لیلۃ القدر کی رات 27ویں شب رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ اس دن جو لیلۃ القدر کی رات تھی وہ یوم عاشورہ کی رات تھی۔ اللہ والوں، ہر چیز پر ہماری زبان بند ہے، جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہم وہ منو من آپ کے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو اس رات کی فضیلت کے متعلق بتا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یہ رات مل جائے، دیکھیں میں پہلے وظیفہ بتا رہا ہوں، میں پہلے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنے میں زیادہ سے زیادہ آسانی ہو سکے۔ آپ سے صرف مجھے ایک محافظہ چاہیے، وہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، بس آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اب اللہ والوں، وظیفے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 10 گندم کے دانے کے اوپر کون سا وظیفہ کرنا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو کیا ملے گا۔ رزق، دولت، یقین کریں گھر کی چھتیں پھاڑ کر آئے گی۔ اگر آپ واقعی اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو محرم الحرام کی 9-10 تاریخ کی درمیانی شب میں یہ خاص وظیفہ، گندم کے 10 دانوں کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص کرنا ہے۔ اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کوشش کریں کہ گھر میں کریں۔ یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں کریں۔ اگر گھر میں نہ کر سکیں، اپنے کاروباری جگہ پر بھی کر سکتے ہیں، یا پھر مسجد میں آپ لوگ اللہ پاک کے گھر میں کر سکتے ہیں۔ وہ گھر بھی اللہ کا بھی ہوتا ہے اور مومنوں کا بھی گھر ہوتا ہے، لیکن افضل جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، پانی کا جو گلاس ہے اس پر جو وظیفہ پڑھیں گے، اس سے اللہ رب العزت آپ کو مال و دولت سے مالا مال فرما دیں گے۔ اس پانی کے دم جو آپ کریں گے اس کی برکت یہ ہوگی، کیونکہ امام علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 7 محرم الحرام کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا تھا۔ 9 محرم الحرام کو آپ نے کربلا کی سرزمین پر خیمہ نصب کیا تھا۔ اللہ والوں، یہ وہ روایتیں ہیں جو مستند ہیں، جو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں علم کے طور پہ، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس دن کی فضیلت ہے کیا۔ قیامت بھی آج رات ہی قائم ہوگی۔ مقصد آج کی رات قیامت تو نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے 10 محرم الحرام یوم عاشور جمعۃ المبارک کے دن
قیامت قائم ہوگی۔ اور اسی دن ایک روایت میں اور آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے خلاف آپ کو مدد ملی اور اللہ پاک نے فتح آپ کو عطا کری۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو اس رات میں جیل سے نکالا گیا، آزادی ملی آپ کو اور آپ مصر کے تاجدار بن گئے۔ اس رات کے متعلق یہ روایت بھی مشہور ہے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں حفاظت کے لیے رکھ لیا تھا۔ اسی رات کے متعلق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرا تھا، اور اسی مہینے کی توسل سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو 6 دن 6 راتوں میں بنایا تھا اور زمین پر میخیں ٹھوکی تھی پہاڑوں کی صورت میں۔ اللہ والوں، یہ وہ روایتیں ہیں جو آپ لوگ اللہ والوں سے سنتے رہتے ہیں، جن کو نہیں پتا ان کو آج معلوم ہو گیا ہوگا۔ اللہ والوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے گندم کے 10 دانے، جسے آپ لوگ پنجابی میں کنگ بھی کہا جاتا ہے، آپ لوگوں نے 10 گندم کے دانے گن کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے ہیں۔ گندم کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، خراب نہ ہوں۔ 10 گندم کے دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیجئے گا، اور سب سے پہلے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی گندم کے 10 دانوں پر 10 حاجات کو ایک دن کے اندر پورا کروانا چاہتے ہیں تو 10 محرم الحرام جو 9 اور 10 کی درمیانی شب ہوتی ہے، دیکھیں میں آپ کو افضل وقت بتا رہا ہوں، اور جیسا کہ میں نے شروعات میں آپ کو بتایا کہ 9 سے لے کے 10 تک کا جو پورا وقت ہے آپ کے پاس، یہ عظمتوں والا برکتوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن شب میں کریں گے، رات میں کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی لیے میں ویڈیو 9 محرم الحرام کی صبح بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو 10 محرم الحرام تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ بس آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے، اگر آپ کو خاص اجازت چاہیے اور دعاؤں میں اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ میری بھی روانگی ہے عمرے پہ، تو میں انشاءاللہ عمرے پر بھی جاؤں گا، تو وہاں پر بھی میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا، تو جس کے اندر اپنے تمام سبسکرائبرز کو میں لائیو مکہ بھی دکھاؤں گا، روزہ رسول کو بھی دکھاؤں گا، اور بولوں گا جن کو دعا کروانی ہے وہ نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال دیں، انشاءاللہ ان کا نام لے کر روزہ رسول پر میں نبی پاک کی بارگاہ میں ان کا نام بھی پیش کروں گا، اور ان کی جو حاجات ہیں وہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو خانہ کعبہ پہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلیوں سے آپ کا نام لکھوں، یہ میں کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک مجھے زندگی دے تب تک کے، تو آپ لوگ پہلے وظیفے کو سمجھ لیں کہ وظیفہ کیا ہے۔ اللہ والوں، 10 محرم الحرام 10 دانوں پر آپ لوگوں نے اپنی مٹھی پہ رکھ کر سب سے پہلے اپنے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں 10 مقصد کے لیے آپ وظیفہ کریں گے، 10 مقصد کے لیے آپ لوگ وظیفہ کریں گے، اور آپ لوگوں نے 10 مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ 10 مقصد کوئی سے بھی ہو سکتے ہیں، ہر بندے کے الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، بس 10 ہی لکھنے ہیں، 10 سے زیادہ نہیں لکھنے۔ 10 سے زیادہ مقصد ہوں تو پھر اس وظیفے کو آپ لوگ 2 بار کریں گے۔ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، اور بعد میں گندم کا جو دانے آپ عمل کریں گے اس کو آپ لوگ تھیلی میں ڈال کر اپنے پرس میں رکھ لیں، یا جہاں پر آپ لوگ پیسے رکھتے ہیں وہ پرس میں رکھ لیں۔ آپ لوگوں نے ایک کاغذ پہ بھی لکھنا ہے، میں آپ کو پورا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا، ویڈیو آپ نے اسکپ نہیں کرنی، 1 منٹ کی بھی ویڈیو اسکپ نہ ہو۔ اگر ویڈیو آپ نے اسکپ کری وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے محروم رہ جائیں گے، پورے سال در بدر کی ٹھوکریں اگر آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اسکپ کر کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔
اور بغیر اسکپ کرے دیکھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ جو آیت پڑھنی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین بس اتنا ہی پڑھنا ہے، پوری سورت نہیں پڑھنی۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا، اور اللہ والوں تعریف کرنے والے کو اللہ پاک پسند کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی تعریف کرے، اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اللہ پاک اس کو بے حد پسند کرتا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی چھوٹی سورت مگر لاڈلی سورت، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، طریقہ کار کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 3 بار سورۃ الکوثر کو پڑھ کر ایک گندم کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے دوسرا گندم کا دانہ پکڑنا ہے، اس پر کوئی اور حاجت کی نیت کریں، یعنی اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، آپ کسی بھی حاجت کی نیت کر سکتے ہیں۔ میں صرف آپ کو مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے تو دوسرے دانے پر قرض سے نجات کے لیے نیت کر لیں، 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر گندم کے دانے پر دوسرے دانے پر پھونک مار دے، پھر آپ وہ گندم کا تیسرا دانہ پکڑ لیں، اس پر تیسری حاجت کی نیت کریں، اس طرح چوتھا دانہ پکڑیں، اس طرح 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، اس طریقے سے آپ لوگ سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھتے رہیں، ایک دانے پر دم کرتے رہیں اور اپنی حاجت مانگتے رہیں۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ گندم کا وظیفہ ہو گیا۔ اب اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ والے عمل کو، یہ 3 سورتوں کا وظیفہ ہے، یہ پورا ایک اکٹھا ہی عمل ہے، لیکن طریقہ کار اور ترتیب تھوڑی الگ ہے، اس لیے آپ کو سمجھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو اس ویڈیو کو پوری دیکھے گا اس کے ہی سمجھ میں آئے گا۔ ایک بار میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جن کے سمجھ میں نہ آئے کہ گندم کا وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، میں آپ کو ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کری، اپنے ہاتھوں میں گندم کے 10 دانوں کو رکھا، 11 بار آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کی آیت کو پڑھا، اس کے بعد 3 بار سورت، ایک دانہ اٹھایا، ایک دانے پر نیت کری، سورۃ الکوثر 3 بار پڑھا، پھونک مارا، الگ رکھ دیا، پھر دوسرا دانہ اٹھایا، نیت کری، 3 بار سورۃ الکوثر پڑھی، پھونک مارا، الگ رکھ دیا۔ اس طریقے سے پورے 10 دانوں پر آپ نے وظیفہ کر لیا۔ اس کے بعد جب یہ آپ نے وظیفہ 10 دانوں پر کر لیا، پھر آپ لوگوں نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے، صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اس گندم کے دانے کو آپ لوگ تھیلی میں لے لیں، اس کے بعد اس کو کہیں پر بھی رکھ دیں جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں برکت کے لیے، وہ آپ سے بس گم نہ ہو، اس بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، یہ وظیفہ الگ نہیں ہے، یہ ایک ساتھ کا ہی وظیفہ ہے، لیکن یہ پانی کے اوپر اور کاغذ کے اوپر ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، لیکن درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا، جو تعداد بتاؤں اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ پہلے وظیفے میں آپ نے 1 بار پڑھنا ہے اول آخر، دوسرے وظیفے میں آپ لوگوں نے اول آخر 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار اول درود ابراہیمی پڑھیں گے، 3 بار آخر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درمیان میں آپ لوگوں نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ نے
اس سورہ مبارکہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے. اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، 9 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے اور اس پانی پر دم کرنا ہے. جو آپ نے 1 گلاس پانی لیا اس پہ دم کرنا ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے 3 بار دوبارہ درود پاک پڑھیں گے. درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی اور سا درود قابل قبول نہیں ہے. درود ابراہیمی ہی 3 بار پڑھیں گے اور آپ لوگوں نے 9 بار سورۃ الاخلاص شریف یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو آپ نے 9 بار پڑھ لینی ہے. اللہ والوں میں کہتا ہوں اس وظیفے کے لیے آپ اپنے پاس کوئی پین وغیرہ رکھ لیں تاکہ اس کو ایک جگہ پر لکھتے رہیں، تاکہ آپ لوگ اس وظیفے کو آرام سے کر لیں. دیکھیں بامشکل آپ کو اس عمل کو کرنے میں بہت زیادہ وہ 5 منٹ یا 7 منٹ اس سے زیادہ نہیں لگے گا. یہ بات تھوڑی ترتیب آپ کو ایسی لگ رہی ہے کیونکہ الگ الگ صورتیں الگ الگ طریقے سے پڑھنی ہے اور ترتیب الگ الگ ہے. صرف اس لیے آپ کو وقت لگے گا سمجھنے میں، کرنے میں وقت نہیں لگے گا. میں خود کرتا ہوں، مجھے پتا ہے 5 منٹ کے اندر وظیفہ ہو جاتا ہے. 5 منٹ ہی بہت زیادہ بول رہا ہوں. اگر آپ لوگ دل لگا کے اور بالکل محبت میں چور چور ہو کے پڑھیں گے تو پھر 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں، کیونکہ بار بار رونا آتا ہے، بار بار آنسو نکلتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ تو مطالعے سے ہوتے ہیں اور بیان کر کے ہٹتے ہیں. تو ویسے ہی ہمارے آنکھوں کے آگے کربلا کا پورا منظر چل رہا ہوتا ہے. تو ہم سے وظیفہ پڑھنے میں باخدا آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. ہمیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا، لیکن آپ لوگوں تو جیدھار لوگ ہیں بہت، آپ لوگوں کا مطالعہ اتنا نہیں رہتا، تو ہمارا تو مطالعہ رہتا ہے. صرف اس وجہ سے ہمیں پڑھنے میں دقت آتی ہے، لیکن آپ کو انشاءاللہ نہیں آئے گی. یہ اتنا میں کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں. 7-8 بہت زیادہ وہ 10 منٹ میں آپ لوگ وظیفہ پڑھ لیں گے. اب آپ لوگوں نے دیکھیں، جو پہلے آپ لوگوں نے 3 بار اول آخر درود پاک پڑھا، سورۃ القدر پڑھی، پانی پر دم کرا، پھر 3 بار اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھا اور درمیان میں 9 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھا اور اس پر دم کر دیا پانی پر. پھر دوبارہ آپ لوگ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں گے اور درمیان میں 9 بار سورۃ الکوثر شریف کو پڑھیں گے. اچھا، بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھی جائے گی. جیسے میں نے سورۃ القدر کے اندر بسم اللہ پڑھی، پھر سورت کی تلاوت کری، بس صدق اللہ العظیم نہیں بولیے گا، بس بسم اللہ کے ساتھ آپ لوگ پڑھتے رہیے گا. ساری صورتیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھی جائیں گی. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کاغذ ہے آپ کے پاس، اس کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کاغذ پہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، ذرا اس کو سمجھ لیں. پہلے آپ لوگ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ لکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ لوگ اپنا نام لکھیں گے. جو آپ کا نام ہے اپنا نام لکھیں، جو بھی آپ کا نام ہو ماں کے ساتھ لکھیے گا. اپنا نام ماں کے ساتھ لکھیے گا. جس طریقے سے ایک فرضیہ نام بتا دیتا ہوں کہ فرضیہ نام ہے ایک رضوان اور اس کی امی کا نام ہے خالدہ. ایک رضوان لکھا آپ نے، پھر آگے خالدہ لکھ دیا، یہ نام ہو گیا اور والدہ کا نام ہو گیا. یعنی رضوان امی کا نام، یہ خالدہ، یہ آپ نے ایسے لکھ دیا. اس کے بعد آپ لوگوں نے نیچے لکھنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام درخواست ہے، ان کی بارگاہ میں درخواست ہے، یہ آپ لوگ لکھ دیں. اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک لکھنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ درود پاک لکھ دیجئے گا. اس کے بعد اپنی 10 حاجات آپ لوگوں نے لکھنی ہے. 10 حاجت، جون سی بھی آپ کی حاجات ہوں خاص، وہ 10 حاجت اس کاغذ پہ لکھ دیں. اچھا، جو آپ نے کاغذ لینا ہے وہ لائنوں والا نہ ہو اور کوشش کریں صاف ستھرے انداز میں لکھنے کی. یہ 10 بار آپ نے لکھ لیا، 10 حاجت اپنی لکھ لیا آپ نے. اس کے بعد آپ لوگوں نے 10 بار درود پاک لکھنا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ لکھنا ہے. اور آپ لوگوں نے خاتم النبیین یہ ضرور لکھنا ہے. جب نبی پاک کا نام لکھیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین جو ہے یہ ضرور لکھا جائے گا. یہ سمجھ لیں اس وظیفے کی بنیاد ہے. خاتم النبیین یہ اس وظیفے کی بنیاد ہے. اس طریقے سے آپ لوگ کاغذ کو فولڈ کر کر اپنے پاس پاکٹ میں رکھ لیں یا پھر آپ لوگ کہیں پر بھی رکھ لیں، لیکن کوشش کریں آپ کے جسم سے جڑا ہوا ہو. جیسے والیٹ میں ہوتا ہے تو وہ آپ کے جسم سے کاغذ تو نہیں لگ رہا ہوتا، مطلب وہ بٹوا آپ کے جسم سے ہی لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی اس میں حکم میں آ جاتا ہے. تو اس لیے بس اس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اس کاغذ کو اگلے سال تک سنبھال کے رکھیں.
اور اس وظیفے کو پھر آپ لوگوں نے اگلے سال بھی کرنا ہے۔ کرنا کیسے میں نے آپ کو بتا دیا، 9 محرم الحرام سے لے کے 10 محرم الحرام تک کا آپ کے پاس وقت ہے، لیکن اس کی درمیانی رات میں 9 محرم اور 10 محرم اس کی جو درمیانی رات ہوگی، جو آج رات ہے، آپ لوگوں کو آسانی کے لیے سمجھا دوں، جو آج کی رات ہے، اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوتے ہوئے دیکھ لیجئے گا ٹائم، جو رات ہو اس رات میں اس عمل اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انڈیا سے ہے تو انڈیا والے ہی کریں گے، پاکستان والے نہیں کر سکتے، دنیا جہان کے لوگ کر سکتے ہیں۔ جب ان کے ملک میں محرم الحرام کی 10 تاریخ آ جائے، 10 تاریخ کی رات آ جائے، یوم عاشورہ کی رات آ جائے، آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کرنا ہے، خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ یہ بہت خاص وظیفہ ہے، دولت سے آپ لوگ یقین کریں مالا مال ہو جائیں گے۔ میں نے بتا دیا گندم کے دانوں کا کیا کرنا ہے، وہ بھی بتا دیا، کاغذ کا کیا کرنا ہے وہ بھی بتا دیا، پانی کا شاید نہیں بتایا، پانی کا بھی بتا دیتا ہوں۔ اس پانی پر جو آپ نے 3 سورتیں پڑھ کے الگ الگ درود پاک کے ساتھ دم کری ہیں، اس کو تھوڑا خود پی لیں، ایک گھٹ، باقی گھر والوں کو پلا دیں۔ بس یہ برکت کے لیے، شفا کے لیے، آپ کے جسم سے جو بیماریاں ہیں ریشے ریشے سے چیخیں مارتے ہوئے باہر نکل جائیں گی۔ بیماری 1-2 قسم کی نہیں ہوتی، برے خواب آنا یہ بھی بیماری ہے، غلط سوچ آنا یہ بھی بیماری ہے، عورتوں پہ بدنظری کرنا یہ بھی بیماری ہے، حرام کی کمائی کمانا یہ بھی بیماری ہے، اور اپنے وقت کو برباد کرنا، نمازیں نہیں پڑھنا، غربت، یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کے ریشے ریشے سے باہر نکل جائیں گی۔ بس اس وظیفے کے بارے میں اس سے زیادہ میں کھل کے آپ کو کیا بتاؤں۔ بہت سارے لوگوں کو اب یہ اشکال ہوگا کہ نبی پاک کی بارگاہ میں خط کیوں لکھا جا رہا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں لکھا جائے۔ بھائی جان، اللہ کا پتہ نبی پاک نے ہی بتایا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نبی پاک آپ کو نوازیں گے، وہ آپ کی سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت سے یہ بھی واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور ایک آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوكَ فَاسْتَغْفِرَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت نمبر 64 سورہ نساء کی بھی پڑھ لیجئے گا، اور یہ والی جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کے ترجمے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ لوگ واضح ہو جائیں گے۔ اور ہم نے آپ کو بھیجا تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عالم کا لفظ نہیں آیا، عالمین کا لفظ آیا۔ جس طرح سے یہ ایک عالم ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس طریقے سے ایک اور عالم ہے، وہ اس میں بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، کوئی اور رہ رہے ہیں اللہ کی مخلوق، وہ بھی ایک عالم ہے۔ نبی پاک ان کے لیے بھی رحمت ہے، نبی پاک کیڑے کے لیے بھی رحمت ہے، نبی پاک مچھلی کے لیے بھی، درندے کے لیے بھی، چیتا، شیر، ہاتھی، کتا، بلی، سب کے لیے نبی پاک رحمت ہے۔ رحمت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ آسان سے الفاظ میں بتا دوں تو آپ کی یہ عرضی اللہ پاک کی بارگاہ میں جائے گی نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے۔ اب وسیلہ جلیلہ اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے بھی قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سورہ مائدہ ہے، سورۃ المائدہ ہے، اس کی آیت نمبر 35 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کر تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو اللہ والو، یہ جو وسیلہ ہے یہ وسیلہ یہاں سے ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں بھی ایک تغیر ڈال دیتے ہیں کہ وسیلہ آپ لوگ اپنے سجدوں کا دو، اپنی عبادات کا دو، اپنی ریاضات کا دو۔ بھائی ہماری عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ تو پتا ہے نبی پاک اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے، تو نبی پاک کو وسیلہ بنائیں گے نا، ہم تو مضبوط وسیلہ دیکھیں گے۔ بس اتنا ہی سمجھا دینا کافی ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، یزید مرد آباد بالخصوص لکھیے گا۔ اللہ پاک اہل بیت کی سچی پکی محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا ہم سب کو نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کی بھی عزت کرنے کے، ہمیں ان کو بھی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔